کبھی ہاں کبھی نہ کے بعد بالآخر بات بن گئی۔ صدر مملکت کا 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان۔ ایوان صدر نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر چیف الیکشن کمیشن کمشنر اور اٹارنی جنرل کی صدر مملکت سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری سمیت 3 تاریخیں تجویز کی گئیں۔ ملک میں 90 روز میں انتخابات کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی 11 فروری کو عام انتخابات کروانے کی یقین دہانی۔ حلقہ بندیوں کا عمل 29 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ صدر کی ذمہ داری تھی کہ وہ 90 روز میں انتخابات کی تاریخ دیتے۔ الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرتا۔ فاروق ایچ نائک کے دلائل۔ صدر سے مشاورت نہ کرنے پر چیف جسٹس الیکشن کمیشن پر برہم۔ آج ہی صدر سے مشاورت کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کر کے کل آگاہ کرے۔ انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہوگا۔ حتمی تاریخ کے بعد توسیع کی درخواست نہیں سنی جائے گی۔ چیف جسٹس کا واضح حکم، سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ 90 روز میں عام انتخابات کرائے جائیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی سپریم کورٹ سے استدعا۔ 90 دن میں انتخابات کی استدعا تو اب غیر مؤثر ہو چکی۔ صدر کو فون کر کے کیوں نہیں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ دیں؟ آپ کے لیڈر صدر کے بھی تو لیڈر ہیں۔ چیف جسٹس کا پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ۔ عدالت اس معاملے کا نوٹس بھی لے سکتی ہے، آخری دن جا کر خط نہیں لکھ سکتے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ الیکشن کمیشن کے اعلان سے ابہام ختم ہو گیا۔ اب آئین کے تحت فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک کا موقف۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے فیصلے کو قوم کے لیے باعث مسرت قرار دیا۔ نون لیگ نے عام انتخابات کا اعلان خوش آئین قرار دے دیا۔ بے یقینی اور شکوک و شبہات کی فضا چھٹ گئی۔ الیکشن تاریخ سے دائیں بائیں ہونا اب الیکشن کمیشن کے بس کی بات بھی نہیں۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی پر امید، اب تیاریاں شروع کریں گے۔ 90 دن کی تاخیر کا معاملہ الیکشن کمیشن خود دیکھ رہا ہے۔ سینئر لیگی رہنما یاز صادق نے بھی پارٹی موقف واضح کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے وقت پر انتخابات جمہوریت اور آئین کی کامیابی قرار دے دی۔ شفاف انتخابات کے ساتھ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے تیار قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا انتخابات کے اعلان کا خیر مقدم۔ الیکشن انعقاد سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات قابل تحسین قرار دے دیے۔ کنور دلشاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو عام انتخابات کی تاریخ دینے کے بعد اس سے انحراف ناممکن قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن عدالت عظمیٰ کی ہدایت پر من و ان عمل کرنے کا پابند۔ فروری میں موسم بہتر ہو جائے گا۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تاریخ مناسب قرار دے دی۔ سینٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 روزہ توسیع کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ ماضی میں جو کچھ غلط ہوتا رہا وہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ لیگی سینیٹر اسحاق ڈار کا موقف۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے صدر سے انتخابات کی تاریخ دینے میں ناکامی پر استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ لیگی قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف کی ملاقات۔ مریم نواز اور سلمان شہباز بھی موجود۔ سیاسی صورتحال، پارٹی کے حصص کی تقسیم، منشور کمیٹی اور بیانیے کے امور سے ریکارڈ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے پر تبادلہ خیال۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر بینچ سے الگ ہو گئے۔ سائفر کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب۔ جج ابو الحسنات نے سابق وزیر خارجہ کو پمز اسپتال منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ غازہ پر بارود کی بارش کا 27واں روز۔ صہیونی افواج نے ایک بار پھر عالمی قوانین کو رونگ ڈالا۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام سکول پر ممنوعہ فاسفورس بموں کی برسات۔ مزید 250 فلسطینی شہید۔ شہادتوں کی تعداد 9000 تک جا پہنچی۔ 3000 بچوں سمیت 30,000 سے زائد افراد زخمی۔ ایندھن کی عدم دستیابی پر غازہ کے 35 میں سے 16 اسپتال مکمل بند۔ حماس کی اسرائیل کو مذاکرات کی مشروط پیشکش۔ اگر دارالحکومت القدس کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے اسرائیل رضامند ہو تو مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے ثالثی کرانے والوں کے سامنے مسئلے کے حل کا جامع منصوبہ پیش کر دیا۔ امریکہ کی غزہ میں معصوم اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر صہیونی ریاست کی پشت پناہی اور ڈھٹائی۔ اندھا دھند بمباری کے 27 روز کے بعد امریکی صدر کا حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں وقفے کی ضرورت پر زور۔ وائٹ ہاؤس کی غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد اور مغویوں کی رہائی سے متعلق فریقین سے صدر جو بائیڈن کی بات چیت کی تصدیق۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جنگ میں وقفے کی حمایت کر دی۔ فلسطینی سے ملاقات میں 2 ریاستی حل کی کوششوں کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی نائب صدر کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران لندن میں وزیر اعظم آفس کے باہر احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔
امریکی شہر منیپولس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلی، ایتھنز میں صہیونی ریاست کے خلاف مظاہرہ، الجزائر میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، کولون میں اسرائیل مظالم کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ والدہ کی شہادت پر فلسطین نوجوان کی آہ و بقا، روح کچ کر رہ گئی، آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ نوجوان کے الفاظ نے درد دل رکھنے والے ہر شخص کو افسردہ کر دیا۔ غازہ میں نہتے فلسطینیوں پر بمباری پر اداکارہ انجلینا جولی امریکہ اور اسرائیل پر برہم، فضائی بمباری کو غازہ میں پھنسے فلسطینیوں کا جان بوجھ کر قتل قرار دے دیا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ویمن ٹینس ٹورنامنٹ کی فاتح انس جابر غازہ کے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ معصوم بچوں کا بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، کس طرح جیت پر خوشی کا اظہار کریں۔ تیونس کی خاتون کھلاڑی کا انعامی رقم کا کچھ حصہ فلسطینیوں کو دینے کا اعلان۔ جمعیت علماء اسلام کا کراچی کے شارع قائدین پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے طوفان الاقصی مارچ، ہزاروں کارکنوں کی مارچ میں شرکت، اندرون سندھ سے روانہ ہونے والے امن مارچ کے شرکا بھی شرکت کریں گے، مولانا فضل الرحمان ریلی سے خطاب کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کل ملک بھر میں یوم شہدائے فلسطین منانے کا اعلان کر دیا، عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، لنڈی کوتل کے مرکز سے 1 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان باشندے واپس لوٹ گئے۔ کراچی میں سہراب گوٹ پر غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف بڑا آپریشن، 50 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا۔ حراست غیر قانونی تارکین وطن سلطان آباد پرانا حاجی کیمپ کے مرکز منتقل۔ یہاں کی مافیاز ہیں اور مفاد پرست سیاستدان ہیں، وہ اس ماحول کو پیدا کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک فالٹ لائن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عوام اور ریاست کے درمیان ایک گیپ آ جائے، اور اس کا ماسٹر مائنڈ میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ انڈیا ہے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات کی فیک ویڈیوز کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی نشاندہی، جان اچکزئی نے بھارت کو مہم کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا۔ امریکہ کا پاکستان اور دیگر ممالک سے افغان پناہ گزینوں سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ، افغانستان کے پڑوسی ممالک تحفظ کے خواہش مند افغانوں کو داخلے کی اجازت دیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ، افغانیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے عالمی تنظیموں کے ساتھ رابطہ رکھنے پر زور۔ قطر میں بھارتی نیوی افسران کو سزائے موت سنائے جانے سے ثابت ہو گیا کہ بھارت مشرق وسطی میں بھی تخریب کاری میں ملوث ہے۔ حاضر سروس بھارتی نیوی کمانڈر پاکستان میں دہشت گردی کرانے پر پہلے گرفتار ہو چکا ہے۔ لاہور میں اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹوں کو اسلحہ سپلائی کرنے والے ملزم گرفتار، سرغنہ شیراز بٹ اور محمد نمریز شامل، کروڑوں روپے مالیت کی جعلی کرنسی بنانے والے 2 ملزمان رفاقت علی اور شیرباز خان بھی قانون کی گرفت میں آ گئے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کی میز سج گئی، نگراں حکومت کے قرض پروگرام مکمل کرنے کی یقین دہانی، جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو $70 کروڑ کی دوسری قسط مل سکے گی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 284 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، سونے کی قیمت میں بھی 1286 روپے مزید اضافہ، فی تولہ قیمت 2,13,300 روپے ہو گئی۔ ملکی ٹیکسٹائل برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 5% اضافہ، اکتوبر 2023 میں ٹیکسٹائل برآمدات $1 ارب 43 کروڑ رہیں۔ سندھ میں مزدور کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے مقرر، محکمہ محنت سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اطلاق 1 جولائی 2023 سے ہوگا، خواتین ورکرز کو بھی کم از کم اجرت 32,000 روپے ملے گی۔ سعودی ایویشن نے اگلے حج آپریشن کا شیڈیول جاری کر دیا، پروازوں کا آغاز آئندہ برس 9 مئی سے ہو کر 10 جون تک جاری رہے گا، حجاج کرام کی واپسی 20 جون سے شروع ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں CNG کی فی کلو قیمت میں 75 روپے کا اضافہ، 1 کلو کی قیمت 235 روپے سے بڑھا کر 310 روپے کلو کر دی گئی، رکشہ اور ٹیکسی چلانے والوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ گیس کی قیمتوں میں 200% تک اضافے پر گھریلو خواتین آگ بگولا، سردیاں شروع ہوتے ہی گیس کی کمی کا سامنا تو تھا، اب تو بلز نے زندگی مشکل بنا دی، خواتین کی دہانیاں۔ صبح کو آتی ہے اور دوپہر کو بھی کم ہو جاتی ہے، رات کو 10 بجے کے بعد بالکل گیس چلی جاتی ہے اور کام کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اینا بل زیادہ تو نہ بل آئے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ۔ بھارت اپنے ہوم گراؤنڈ پر ناقابل شکست، ورلڈ کپ میں مسلسل 7واں میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ سری لنکا کو 302 رنز کے بھاری بھرکم مارجن سے شکست، 358 رنز ہدف کے تعاقب میں آئی لینڈر 55 رنز پر ڈھیر، 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ محمد شامی نے ورلڈ کپ میں دوسری بار 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان 4 نومبر کو نیوزی لینڈ کے مد مقابل ہوگا۔
قومی کھلاڑی بنگلورو میں موجود. قومی ٹیم کو اپنے اگلے میچز میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں کو لازمی ہرانا ہوگا. بدین کی تحصیل ٹنڈو باغوں میں 3 روزہ اونٹ منڈی مختلف علاقوں سے لائے گئے مختلف نسلوں کے اونٹ خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے.